Okay, so we are beginning our Khulasa Quran for Ramadan 2024. And so we'll start with how would you explain to someone the contents of the whole Quran in one statement, and is it possible to do that? Particularly interesting for people for Muslim brothers and sisters who are living in the West, where they have encounters with non-Muslims who are interested in finding more about Quran, but they like to have a quick introduction to it. So ایک جملے کے اندر کیسے ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے اور اس میں کیا بات ہوئی ہے، اور یہ اتنا واضح اور اتنا آسان ہے اور اتنی کلیئر تعلیمات ہیں قرآن کی کہ اس میں کوئی الجھن نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. جبکہ کرسچنس اپنی بائبل کے بارے میں اس طرح نہیں کر سکتے، یہود اپنے تورات کے بارے میں ایسے نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے تو بیسک کانسیپٹس کو انہوں نے اتنا کنولوٹ، اتنا پولوٹ کیا ہوا ہے، اتنا کمپلیکس کیا ہوا ہے اس کو، اور اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ کو فنڈامنٹل خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے ہوتے سیدھی طرح سے. تو یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ایک ایسی دین ہمیں عطا فرمایا اور ایسی کتاب ہمیں دی، اور اس کے ساتھ ایسے رجال دیے، ایسے لوگ دیے، ایسے ماہرین دیے جنہوں نے سارا کچھ واضح کر کے رکھ دیا. So, one statement summary of the whole Quran: it is a book of guidance consisting of three different things: ahkam, aqaid, which is the belief system; ahkam, the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, and that involves both commandments, the outer and the inner. باہر کے احکام بھی، ظاہری احکام بھی، اندر کے احکام بھی، سب شامل ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ پوری انسانی زندگی کو کور کرنے کے لیے اللہ نے یہ دین بھیجا ہے، کوئی اسپیکٹ چھوڑا نہیں ہے. اور تیسرا قصص، which is motivational stories of the past nations. تو تین چیزیں، تو باہر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، تین پوائنٹس ہیں جو پوری قرآن کا خلاصہ ہیں. قرآن کے اندر اللہ نے عقائد بیان کیے گئے. ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ انسان جو ہے وہ آپ کے جسم، روح اور سوچ، تین چیزوں کا مجموعہ ہے. مائنڈ وچ از سوچ، مائنڈ، باڈی اینڈ سول، تین چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے. تینوں کے احکامات اللہ نے عطا فرمائے. عقائد جو ہیں یہ سوچ کے احکام ہیں. انسان کی سوچ کیسی ہو؟ ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں کسی بھی حال میں آزاد نہیں چھوڑا ہوا. ہم اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری سوچ بھی وہ ہونی چاہیے جو اللہ نے متعین کی، اور اسی میں یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں. تو یہ سوچ کے احکام جو ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، اسے عقائد کہتے ہیں. پھر کمانڈمنٹس، احکام میں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں آ گئیں. اس کے اندر باڈی کی بھی چیزیں آ گئیں اور سول کی بھی چیزیں آ گئیں. اور پھر ایک چوتھی چیز جس کو اکثر کتابوں میں الگ سے بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے ہارٹ، دل، انسان کا دل. اور اس کے لیے یہ چوتھی چیزیں ہیں قصص، موٹیویشنل سٹوریز، جس سے دل میں رغبت پیدا ہو کہ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا کچھ، جنہوں نے مانا اللہ کے حکم کو ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا. تو خوف کی کیفیت پیدا ہو، اور جو ہے شوق کی کیفیت پیدا ہو، شوق اور خوف، یہ دونوں کیفیتوں کے ساتھ انسان رہے. تو یہ تین چیزوں پہ بحث کی گئی. اب اسے اگر ہم ایکسپینڈ کریں تو مزید ڈیٹیلز بنتی چلی جائیں گی، اس کو بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ عقائد از پارٹ آف ایمان. ایمان اور یقین اور عقیدہ یہ سب ایک ہی چیزوں کے مختلف نام ہیں. اور اعمال، احکام از آل اباؤٹ اعمال. تو یہ جو قرآن میں جگہ جگہ بات کی گئی نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کامیاب ہوں گے. جگہ جگہ جہاں جہاں کامیابی کی بات ہوئی، ایمان دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو یہ ایمان سے تعلق ہے، اور یہ سارا اعمال سے تعلق ہے. اور اعمال سے مراد ظاہری اعمال بھی ہیں اور باطنی عمل بھی ہیں. تو ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اندر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، باطن کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ظاہر کی جو چیزیں ہیں اور احکام ہیں ان کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے شریعت. اور جو باطن یعنی اندر کے احکام ہیں، دل کی کیا کیفیات ہونی چاہیے، یہ اور اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ کیفیات اندر کی، اس کو طریقت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور تصوف بھی کہتے ہیں اس کو. تصوف اور طریقت، اندر کے احکام، اور شریعت باہر کے احکام، یہ دونوں چیزیں دین کا حصہ ہیں. یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ اس تصوف اور طریقت وغیرہ کو جو پلوٹ کر دیا گیا، یہ گمراہ قسم کے لوگوں نے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ ایک طبقہ جو ہے جس نے الٹی سیدھی حرکتیں کی، بدعات کی، شرک کیا، اور
مال کی طرف اور پیسہ کمانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے انہوں نے اس شعبے کو بدنام کیا، ورنہ ان لوگوں کی کسی بھی حرکتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو تصوف اور طریقت وہ چیزیں نہیں ہیں جو عام طور سے یہ جعلی پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور عملیات کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا سے تعلق یہ ہے کہ اپنے اندر کو کیسے پاک اور صاف کیا جائے۔ اللہ نے جیسے ظاہر کے حکم دیے ویسے اللہ نے باطن کے اور اندر کے حکم بھی دیے ہوئے ہیں۔ اب اسی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ہم۔ تو عقائد کے اندر جس پہ قرآن میں 3 بڑے عقائد کے اوپر بات ہوئی ہے، ان میں سب سے اہم جو ہے وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اور اللہ نے اپنے ایک ہونے کے اوپر بے شمار جگہ پہ دلائل دی۔ پھر رسالت کے اوپر بات ہوئی ہے، اور پھر آخرت کے اوپر بات ہوئی ہے۔ یہ 3 بڑے اور میجر عقائد ہیں، بلیف سسٹم ہے، جن کے اوپر تفصیل سے قرآن پاک میں، پورے قرآن میں آیات بکھری ہوئی ہیں جو ان کے اوپر بات ہوتی ہیں۔ دوسرا پھر اس کے بعد احکام، اور احکام کے اندر مزید اگر تفصیل پہ آئیں تو کرنے کے احکام الگ ہیں اور نہ کرنے کے احکام الگ ہیں۔ اللہ ہم سے کچھ کرنے کو چاہتا ہے، کچھ آرڈر کیا اس نے کہ یہ کام کرنے ہیں، ان کو اوامر کہتے ہیں۔ اوامر جمع ہے امر کی، امر کا مطلب ہوتا ہے کرنے کا حکم، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو امر کہتے ہیں، اور اس کی جمع اوامر ہو گئی۔ اور پھر ایک دوسری کیٹیگری حکم کی جس میں منع کیا گیا کچھ کام کرنے کو، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے نماز کرنے کا حکم ہے، یہ پڑھو اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو۔ روزہ نہ کرنے کا حکم ہے، کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، بری کام نہیں کرنے، صحبت نہیں کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، نہ کرنے کے احکام۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، شرک نہیں کرنا، یہ سارے نہیں کرنے کے احکام ہیں۔ نہیں، اس کو عربی میں نہیں کہتے ہیں، اور نہیں کی جمع نواہی ہے، وہ کام جن سے منع کیا گیا کرنے کو۔ اوامر وہ کام جن کو کہا گیا کرنے کو۔ تو احکام 2 چیزوں میں آ گئے، کیا کام کیے جائیں، کن کاموں سے بچا جائے۔ اور پھر موٹیویشنل سٹوریز، ان کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں آپ۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے پیغام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور انبیاء کے پیغام کو قبول کر لیا تھا، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا؟ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے نبی کے میسج کو ریجیکٹ کر دیا تھا؟ ان دونوں چیزوں کو اللہ نے تفصیل سے قرآن میں سمجھایا ہے، اور دونوں کی سٹوری سنائی ہیں، اور یہ موٹیویشنل سٹوریز ہیں تاکہ اس سے جذبہ بنے، خوف آئے یا شوق آئے، شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جو 3 چیزیں تھیں ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا، یعنی کہ عقائد نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, and the third is the stories of people of the past. اب اس کو we expanded it further, so we got 6 points now: توحید، رسالت، آخرت، ahkam, which are the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, stories of people who accepted the message, and stories of people who rejected the message. So there are 6 elements or 6 things, 6 topics which cover all of the Quran. So any ayat you pick, کسی قرآن کی کوئی بھی آیت آپ پک کریں، وہ ان میں سے کسی نہ کسی 6 میں سے کسی نہ کسی ایک بکٹ کے اندر گر جائے گی اور کیٹیگرائز ہو جائے گی۔ تو یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کریم کا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر۔ That's the first سورت، اور 7 اس کی آیتیں ہیں، اور اس ایک سورت کے اندر سب سے اہم سورت قرآن کریم کی یہ ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں ہے، ساری سورتوں کی ماں ہے، اور اسی صورت کے بارے میں سب سے زیادہ جھگڑے فساد ہیں۔ یہ اتنی اہم صورت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا حکم ہے اس کو۔ دن میں 5 دفعہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے، اور ہر نماز کے اندر بہت ساری رکعتیں ہوتی ہیں، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی اہمیت ہے، اور اسی صورت میں سب سے زیادہ جھگڑے ہیں۔ کوئی فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑ رہا ہے، امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی فاتحہ اعلیٰ طعام پہ جھگڑ رہا ہے، کھانے پہ فاتحہ دینی چاہیے نہیں چاہیے، ہدایت کی بات ہے، اس کے اندر ہدایت کے اوپر جھگڑے فساد ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ایک عجیب بات یہ کہ وہ سارے مسئلے جو صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے تک سب سیٹل ہو چکے تھے، ان مسئلوں کو بار بار لے کے آیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ سورت جو ہے یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اٹس پریفس،
It's a preface of Quran. Preface کہتے ہیں کتاب کے شروع میں جو دیباچہ ہوتا ہے، اردو کا ورڈ دیباچہ ہے، اردو کا تو ورڈ شاید ہم سمجھے بھی نہ، لیکن preface is something, is 1 or 2 pages, half page or 1 or 2 pages that an author often writes in order to explain what's the purpose of writing the book. مصنف لکھتا ہے کتاب کے شروع میں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اور اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور میں نے کیا بیان کیا گیا، اور کس کو فائدہ دے گی، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کیسے پڑھا جائے. یہ سارا پریفیس کا مقصد ہوتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا پریفیس ہے، اور بریفلی اس کے اندر پورے قرآن کی ہنٹس دی گئی. تو پورے قرآن میں 6 موضوعات جو ابھی ہم نے دیکھے، وہ 6 موضوعات کیا ہیں، ایک دفعہ پھر آپ اپنے ذہن میں دوبارہ دوہرا لیں اپنی طرف. کیا ہے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، یہ تینوں عقائد ہو گئے. نمبر 4 احکام، نمبر 5 ان لوگوں کی کہانیاں اور قصے جنہوں نے اللہ کی بات مان لی، اور نمبر 6 ان لوگوں کی کہانیاں اور قصے جنہوں نے اللہ کی بات سے انکار کر دیا. یہ 6 چیزیں، ان 6 کے تذکرے آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر بریفلی ملیں گے، کیونکہ 7 آیتیں ہیں، ظاہر 7 آیتوں میں کیا آ سکتا ہے. تو لیٹس لک ایٹ دیٹ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ 2 آیتیں مل کے توحید کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے ساری، اور اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک. آخرت کی اس میں بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے روز جزا کا مالک بھی اللہ ہے، اور دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، اور سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور خاص یہاں پہ خصوصیت آخرت کو اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر تو کسی نہ کسی حیثیت سے دوسرے لوگوں کو ملکیت دی گئی ہے، کچھ نہ کچھ کنٹرول دوسرے لوگوں کو ظاہری طور پہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، میری جو زندگی ہے، میری جو چیزیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ مجھے اختیار ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ کیوں نہ ہو. میں ڈیسیجن لے رہا ہوں، آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں، ظاہری طور پہ ہم کچھ نہ کچھ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اور اسی اختیار کا سوال ہوگا. لیکن قیامت کے دن سارا اختیار ہر ایک کا سلب ہو جائے گا. وہاں صرف اور صرف اللہ ہی کا بات چلے گی، ڈائریکٹ آرڈرز چلیں گے. ایوری تھنگ ول بی اوپن اینڈ کلیئر، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، غیب میں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، سب کچھ مشاہدے میں آ جائے گا. تو لہٰذا اللہ نے خاص طور پہ یہاں پہ اس کو یہ بات لکھی. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سارے احکام مراد ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، ظاہری بات نہیں، سب کچھ. اس کے بعد یہ تقریباً سمجھے آدھی آپ کی سورہ فاتحہ ہو گئی. پھر باقی آدھی سورہ فاتحہ دعا ہے پوری، اور اس میں کہا گیا کہ یہ مانگو کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں ہم کو. تو قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے اندر اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ فزکس کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ فلسفی کی کتاب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس میں سے نقطے نکالے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر نقطے نکلتے ہیں وہ اس کے معجزات میں سے ہے. اگر اس میں سے کوئی سائنسی نقطہ نکل آیا، اگر اس میں سے کوئی کائنات کے بارے میں کوئی بات بتا دی گئی ہے جو کہ سائنس جس سے ڈیل کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سائنسی کتاب ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کریں تو ہمیں سائنس کی بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. بعض لوگ اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، اور وہ نکال کے باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس میں سے وہ باتیں نکل رہی ہیں تو وہ ایک اس کے معجزات میں سے ایک ہے. لیکن یہ کتاب کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اسے فزکس کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں، اور اسے ہم اسٹرانومی کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں، اور اسے ہم فلسفی کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں. یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے، سیدھے راستے میں اور گمراہ راستے میں اور غلط راستے میں فرق پیدا انسانوں کو کرنا آ جائے. یعنی اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے رہیں، ہم کیا عمل کریں، ہم کن چیزوں سے بچیں، اللہ پاک خوش کس سے ہوں گے، اللہ پاک ناراض کس سے ہوں گے، اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی، اللہ کا جو غیبی نظام ہے اس غیبی نظام سے مدد لینے والے کیسے بن جائیں گے، ہم کیسے اس غیبی نظام کو استعمال کرنے والے بن جائیں، ہم کیسے اللہ پاک کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. تو یہ اس کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے. اور اس کو عجیب عجیب قسم کے کارٹونوں والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، جو یوٹیوب اسکالرس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی اس میں سے فزکس کی چیزیں نکال رہا ہے، کوئی اس میں سے کیا کہتے ہیں ایلینس کو نکال رہا ہے، کوئی اس میں سے پورٹلز نکال رہا ہے دوسری دنیا کے اور اسپیس کے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اس کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے. جو چیزیں ایجاد ہونی ہوں گی نا وہ ایجاد ہوتی چلی جائیں گی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن میں جا کے بیٹھ کے پڑھیں اور اس میں سے آپ کو نئی نئی ایجادوں کے راستے ملیں اور آپ اس کو دیکھ کے ایجادیں کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسے ڈیلیکیٹ اشارے ہیں کہ وہ اشارے جب وہ چیز ایجاد ہو جاتی ہے، جو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے،
اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں ہنٹ ملتی ہے کہ ہاں یار یہ شاید آیت اس کو ریفر کر رہی ہے، اس سے پہلے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی باتیں ان چیزوں کی بھی ہیں کہ جو پریڈکشنز کی گئی ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے اندر، وہ پریڈکشنز کے بھی لوگ نئی نئی عجیب عجیب تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ بہت ساری پریڈکشنز ایسی ہیں کہ جب وہ ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات ہو گئی، ورنہ اس کی طرف ذہن بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ ہاں وہ جس مقصد کے لیے وہ پریڈکشنز کی گئی ہیں، وہ مقصد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی ہر چیز کے اوپر پڑ جاتے ہیں، ہر الٹی سیدھی بحث پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم تیاری کریں، اللہ سے وہ کنیکشن ہمارا پیدا ہو جائے، ہم وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر لیں، ہم روحانیت کے وہ مقام حاصل کر لیں کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ سے مدد آئے، اور جب کنفیوژنس آ رہی ہوں اور گمراہی آ رہی ہو تو ہم حق میں اور گمراہی میں فرق کر سکیں، اور ہم حق والا راستہ اختیار کریں اور گمراہی والے راستے سے بچ سکیں۔ سارا مقصد یہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور اسی چیزوں میں پڑ گئے۔ خاص طور پہ نوجوان نسل کو اور ماڈرن قسم کے لوگ انہی چیزوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، لوگوں کو بڑا دلچسپ لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی جب نوجوان تھے ہمیں بھی بڑی دلچسپی لگتی تھی، جب ہم دین سے ہٹے ہوئے تھے، ہمیں صحیح میسج پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں عمل کرنا ہی نہیں تھا، ہمیں صرف بحث مباحثے سے تعلق سے شوق تھا، تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں فار لسننگ پلیجر۔ وہ لوگ جن کو کوئی عمل نہیں کرنا، جن کو کوئی مجاہدہ کرنے کا شوق نہیں ہے، بس باتیں سننی ہیں، باتیں کرنی ہیں، نہ دنیا کی لائن میں عمل کرنا ہے نہ دین کی لائن میں عمل کرنا ہے، اس میں یہ باتیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں۔ ہم بھی جب نوجوان تھے یونیورسٹی لیول پہ تھے، ہم بھی یہ کتابیں خریدا کرتے تھے کہ قرآن اور سائنس اور یہ اور وہ کیا باتیں کی گئی ہیں، اور بس اتنا ہی کام تھا اور کچھ نہیں تھا، نہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی تھی نہ کچھ کرنا ہوتا تھا۔ وہ تو جب اللہ پاک نے اپنا کرم کیا، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے راستے کھولے، اللہ نے صحیح لوگوں سے جوڑا، اللہ نے دل کو بدلا، تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ سارا وقت ضائع کرنے والی باتیں تھیں۔ اچھا، تو پھر آدھی دعا، پوری سورہ فاتحہ آدھی دعا ہے کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھائیں۔ کیا ہے سیدھا راستہ؟ اب سورہ فاتحہ اتنی اہم ہے کہ اس پہ ہم تھوڑا سا وقت آج زیادہ لگائیں گے، تو ہمارے 20 دنوں میں کچھ چیزوں کو ہم جلدی جلدی نکالیں گے، اور کچھ چیزوں پہ ہم جو بہت ہائی لائٹس ہیں، مین پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا آج کے زمانے کے حساب سے ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اور ان پہ بات کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے یار، ہدایت کیسے حاصل ہو۔ اچھا دیکھیں، سورہ فاتحہ کا مزاج سمری ہے، یعنی کہ اجمال جسے عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں، کہ یعنی کہ کنسائسنس ہے، چھوٹے چھوٹے کم سے کم الفاظ کے اندر پورے قرآن کو سمرائز کرنا ہے، یہ مزاج ہے اس کا۔ ڈیٹیلز نہیں ہے، ڈیٹیلز تو آگے پورے قرآن میں آ رہی ہیں، یہ تو اوپننگ ہے خالی۔ تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو لفظوں کے اندر، تین لفظوں کے اندر پورے کانسیپٹس کو بتا دیا گیا کہ یہ آگے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہدایت کی بات آئی تو یہ اتنا اہم مسئلہ تھا جس کے لیے پورا قرآن نازل کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اپنا سٹائل تھا سورہ فاتحہ کا کہ کنسیشن ہونی چاہیے، کہ بریف ہونا چاہیے ہر چیز، اس کو چھوڑ دیا، اس کو ایک طرف رکھ دیا، اور یہاں ڈیٹیلز میں آ گئے کہ صرف ایک ٹاپک کے اوپر کہ ہدایت کیسے ملے گی اور ہدایت کیسے حاصل ہو، اللہ نے آدھی سورت اس کے اوپر کور کر لی۔ یعنی کہ آدھی سورت کے اندر توحید، رسالت، آخرت، احکام سب بیان کر دیے، اور بقیہ آدھی سورت جو ہے وہ یہ بتانے پہ ہو گئی کہ بھئی ہدایت کیسے ملے گی، اور جس پہ اللہ نے سورہ فاتحہ جیسی اہم سورت کا آدھا حصہ وقف کر دیا، اسی بارے میں ساری امت آج کنفیوزڈ ہے کہ ہدایت کیسے ملے گی۔ جدھر دل چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، جو بات کرنا چاہتا ہے بات کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح سورہ فاتحہ، ہم کھولیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، ہم نے بند کر لیا اپنا دماغ کہ وہ سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ بار بار دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اپنے منہ سے ہدایت کے جو رولز ہیں اور ہدایت کی جو کیز ہیں، کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور اس کو ہم بار اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل ہی نہیں متوجہ ہو رہا تھا اس کو کہ ہدایت کیسے ملے گی۔ تو کیا ہے، اللہ نے کہا کہ بھائی مانگو مجھ سے کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھائیں۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو ایک سٹائل ہے جو بار بار آئے گا، وہ یہ کہ اللہ پاک قرآن میں ٹرمینالوجیز انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر وہ ان ٹرمینالوجیز کو کہیں نہ کہیں ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ وہیں ڈیفائن ہو جاتی ہیں اگلی آیت میں ہی کہیں، بعض دفعہ کہیں آگے ڈیفائن ہو گئی ہوتی ہیں، بعض دفعہ پیچھے ڈیفائن ہو گئی ہوتی ہیں، پھر آگے استعمال کی ضرورت ہے۔ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ تو صراط المستقیم، سیدھے راستے کی ٹرمینالوجی آ گئی۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ سیدھا راستہ سب چاہتے ہیں، لیکن سیدھا راستہ ہے کیا؟ ملے گا کہاں سے؟
تو پھر آگے بیان کیا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس بات اور نفی دونوں چیزیں ہو گئیں، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کتنی ڈیٹیل سے اس بات کو بتا رہے ہیں، اور ہم نے کتنے اہتمام سے اس کو اگنور کیا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن کا اللہ نے انعام حاصل کیا، جن کے اوپر انعام حاصل ہوا. اچھا یہاں پہ اگر اللہ بریفنس اختیار کرتے نا تو بہت آرام سے ہو سکتا تھا. اہدنا الصراط المستقیم مانگو اللہ سے کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط القرآن، بات ختم، وہ سورہ ختم. اور ایکسپینڈ کرنا ہوتا تو کہتے ہیں صراط الرسول، اللہ کے رسول کا راستہ، قرآن کا راستہ ہے اللہ کے رسول کا راستہ، بات ختم. دو لفظ اور آتے اور یہ سارا اس کی ضرورت باقی نہ رہتی اور صورت چھوٹی صورت ختم ہو جاتی. اللہ پاک نے نہیں دیا وہاں پہ، اللہ پاک نے نہیں مینشن کیا اس کو. اللہ پاک نے ایکسپینڈ کر دیا، ڈیٹیل میں چلے گئے. نہیں یہ تو ایسا موضوع ہے بھائی کہ اس کو دو لفظوں میں ختم نہیں کرنا، اس لیے کہ امت کی سمجھ میں ہی نہیں آنے والی چیز یہ آسانی کے ساتھ. اس پہ تو ڈیٹیلز تھیسس لکھنا ہے پورا. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کسی بھی چیز کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ڈیفائن ہو اس کے اندر ایک ہوتا ہے ایفرمیشن اور ایک ہوتا ہے نیگیشن، اس بات اور نفی. یہ بتانا کہ اس ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور یہ بتانا کہ کیا کیا چیزیں ایکسکلوڈڈ ہیں، اس میں شامل نہیں ہیں. دونوں چیزیں جب آئیں تو اس تعریف کو کہتے ہیں جامع اور مانع. عربی کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جامع اور مانع تعریف. جب کسی لفظ کی کسی اصطلاح کی تعریف کی جائے، کسی ٹرمینالوجی کو ڈیفائن کیا جائے کسی ٹرم کو، تو وہ اس کو کہتے ہیں جامع اور مانع تعریف. جامع مطلب سب کچھ اس نے اپنے اندر کمپریہنسو ہے، ساری چیزیں اپنے اندر انکلوڈ کی ہوئی ہیں، اور معنی مطلب جو چیزیں اس میں نہیں شامل ان کو ایکسکلوڈ بھی کیا ہوا ہے. تو اللہ نے دونوں باتیں بتائیں کہ سیدھا راستہ اور اللہ تک پہنچانے والا راستہ اور کامیاب کرنے والا راستہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ آپ کا انعام نازل ہوا، جن پہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں. دیکھیں یہاں پہ الذین لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے، یہاں سے مراد الذین سے مراد وہ لوگ جن پہ آپ کا انعام نازل ہوا، لوگوں کی طرف بھیجا گیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن پہ آپ ناراض ہوئے، جن پہ آپ غصے ہوئے، اور وہ لوگ بھی شامل نہیں ہیں جو گمراہ تھے. نیگیٹ کر دیا گیا، اس میں سے نکال دیا گیا. تو اسی کے اندر رسالت بھی آ گئی. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ انعمت علیہم، اس کی تعریف آگے سورہ نساء کے اندر آتی ہے کہ اچھا اب یہاں پہ ہمیں ایک اور گائیڈ لائن ملتی ہے. نیٹ پہ ایک صاحب ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں بابوں والا دین نہیں چاہیے بلکہ کتابوں والا دین چاہیے، اور ہم ہیں علمی کتابی. یہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو دائیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بابوں والا دین ہمیں نہیں چاہیے. وہ بھائی اللہ نے سورہ فاتحہ میں بابوں کی طرف ہی بھیجا ہے. یہ الذین جو ہیں یہ بابے ہی تو ہیں. کہاں لکھا ہے یہاں پہ کہ صراط القرآن کتاب اٹھاؤ اور کتاب سے ہدایت حاصل کرو؟ اور کہاں لکھا ہے اس میں صراط الرسول؟ اس میں تو لکھا ہے کہ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں، ہمیں ان بابوں کے راستے پہ چلائیں جن پہ آپ کا انعام نازل ہوا. تو اللہ نے بابوں کی طرف ہی تو بھیجا ہے، لیکن بابوں میں فرق ہوتا ہے. وہ والے بابے جن کو جو نیک متقی اور صحیح راستے پہ تھے، اور وہ والے بابے الگ ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہو اور جن کو لوگ فالو کرتے ہیں کہ جو گمراہ بابے ہیں ان کی طرف ان سے بچایا گیا اللہ نے. تو کیا وہ کون سی آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت میں آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا. تو انعمت علیہم کی تعریف اب آ رہی ہے کہ ہم سوال کریں گے نا کہ یا اللہ آپ نے کہا اچھا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ جی ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام نازل ہوا. تو جی مجھے کیا پتا کہ ان پہ انعام نازل ہوا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ان پہ انعام نازل ہوا ہے. وہ انعام والے لوگ یہ ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے بیان فرمائے، 4 قسم کی کیٹیگریز بیان فرمائی. نبی، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین. اور یہ
ڈسینڈنگ کیٹیگری، یعنی سب سے افضل نبی ہیں، پھر اس کے بعد صدیق آ جاتے ہیں، پھر شہداء صالحین۔ انبیاء کے بعد کے جتنے 3 کیٹیگریز ہیں یہ تینوں امتی ہیں، اور یہ ہر زمانے میں آپ کو ملیں گے۔ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو صدیق وہ ہوتا ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، جس کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہی نہیں کسی قسم کا، جسے حق اور باطل کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی اس کو حق و باطل میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، اس کو کلیئر ہوتا ہے اس کے لیے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کسی بھی صورتحال کے اندر وہ کنفیوز نہیں ہوگا۔ وہ ہائٹ آف کلیئرٹی جسے حاصل ہے وہ صدیق ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تھے۔ اور تو جن کی نسبت صدیق سے جا کے ملتی ہے، صدیقی نسبت ملتی ہے، تو تصوف کے جو سلسلے باقاعدہ ہوتے ہیں ان میں اس بات پہ ٹریننگ کی جاتی ہے کہ انسان کی کلیئرٹی بالکل، ذہن بالکل کلیئر ہو جائے، کسی قسم کا کنفیوژن کو نہ رہے، اور وہ افضل امتیوں میں افضل ترین ہوتا ہے انبیاء کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد شہداء وہ جو ایکشن میں بہت آگے ہوتے ہیں، عمل بہت آگے ہوتے ہیں، مجاہدہ بہت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عام نیک مسلمان اور متقی جنہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ یہ 3 اسی آرڈر میں ان کے سٹیٹس ہیں۔ اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ یہاں اللہ نے یہ کہہ کے کہ یہ بہترین ساتھی ہیں، یہاں اللہ نے یہ ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کو اپنا کمپینین بناؤ، کہ یہ بہترین کمپینینس ہیں۔ یہ کہہ کے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اپنا کمپینینس بناؤ، ان کے ساتھ رٹھو بیٹھو، کہ یہ ان کا راستہ، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی فہم، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے سیدھا راستہ کہا۔ کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے ان 4 طبقوں میں، کہ نبی تو اب نہیں آئیں گے لیکن صدیقین، شہداء، صالحین تو رہیں گے، ان کو ڈھونڈنا، ان کے ساتھ جڑنا، کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کے بارے میں اور سنت کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں وہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کوئی ٹام ڈک اور ہیری کی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں چل سکتے ہم۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو کنیکٹڈ ہے پیچھے سے، جس کی چین کنیکٹڈ ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو اپنے ذہن سے جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ بول رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے عقل کے اوپر نقل کو ترجیح دی ہے۔ گمراہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقل پہ عقل کو ترجیح دی ہے۔ عقل بری چیز نہیں ہے، عقل کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا، اور جس کی عقل نہ ہو وہ تو مجنون ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو شریعتی احکام بھی نہیں لگتے۔ لیکن عقل کے کچھ اپنی باؤنڈریز ہیں، کچھ اس کی لمٹس ہیں۔ جو بھی ٹول ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ تو گمراہ طبقہ اس ٹول کو اس کی لمٹ سے بڑھ کے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انگلش میں ایک مقولہ ہے کہ when the hammer is the only tool you have, everything looks like a nail۔ کہ جب آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہو، ہتھوڑا ہی ایک ٹول ہو بس ہر کام کے لیے، تو ہر چیز آپ کو ایک کیلی نظر آئے گی، ہر چیز پہ آپ وہی ماریں گے، اور ظاہر ہے پھر اس سے کیا اثر ہوگا۔ تو ہر اوزار کی، ہر ٹول کی کوئی نہ کچھ ایک اپلیکیشن ڈومین ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے باہر نکل کے جب آپ کام کریں گے، اس کے استعمال کریں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو عقل کا ایک رینج، ایک لمیٹیشن، ایک اس کا ڈومین ہے کام کرنے کا، آپ وہاں استعمال کریں بہترین کام ہوگا اس سے۔ لیکن جب آپ اس کے ڈومین سے ہٹ کے آگے جائیں گے تو جو چیز نقل سے آ رہی ہے اس میں عقل نہیں لگا سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ جو چیز نقل سے آ رہی ہے اس پہ عقل نہیں لگ سکتی، اور چاہے وہ آپ کی عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو چیز نقلاً منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو چیز کاپی ہوتی ہوئی آ رہی ہے، جس چیز جو روایت ہوتی ہوئی آ رہی ہے، ویسے کہ ویسی ہمیں لینی ہوگی۔ یہ اصول ہے، یہ وحی کا علم ہے بھائی۔ یہ سائنس کی پروگریس نہیں ہے کہ میں تجربے کر کے نئی چیز دریافت کر لوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کا بہت زیادہ استعمال کیا، اور بعض جو مخالفین ہیں نا، جو حاسدین ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نقل کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دی، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہ اپنی جگہ واضح ہے، وہ بات صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقل کے بہت اونچے درجے پہ فائز تھے، جینیس آدمی تھے، وہ جینیس۔ تو لیکن جو اصول تھے، اصول کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، یعنی کہ انہوں نے احادیث کے اندر اور احکام کے اندر گھس کے ان کے اصل مقاصد کو پہ بحث کی۔ اور فقہ حنفیہ کا یہ ایک امتیاز ہے، یعنی کہ ایک خصوصیت ہے اس کی، کہ فقہ حنفیہ ظاہری مطلب نہیں لے رہی ہوتی،
ٹھیک ہے، بلکہ ڈیپتھ میں اس کا ریئل مقصد کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول کا اس بات سے اصل مقصد کیا تھا، اس مقصد کی طرف جا رہی ہوتی ہے. یہ فہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچے درجے پہ حاصل تھی. یعنی کہتے ہیں کہ دی following the word and the spirit, the letter and the spirit of the law. تو باقی جو مجتہدین گزرے، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ان کا جو ہے لیٹر آف دا لا پہ زیادہ زور تھا، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہم یہ تھی کہ اسپرٹ آف دا لا کیا ہے. تو وہ لیٹر سے اندر گھس کے ڈیپتھ میں جا کے اسپرٹ کو نکالتے تھے، اور وہ جو دلائل ہوتے تھے ان کے، وہ دلائل جب آپ پڑھیں تو یعنی طبیعت سیر ہو جاتی ہے، یعنی واہ واہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار کیا زبردست باتیں نکالی ہیں انہوں نے اس کے اندر سے، اور عجیب ان کی فہم تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ نقل کے مقابلے میں عقل کو ترجیح، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جتنے تھے ہمارے سلف الصالحین تھے، اور جتنے بڑے سلسلے گزرے ہیں اور بڑے علماء گزرے ہیں، یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں ہے یار کہ عقل کو ترجیح دی جائے نقل پہ، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تو گمراہی ہے کھلی. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو جب ایک مثال اس کی میں دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں، کہ جب وضو کے ٹوٹنے کی چیزوں پہ غور کر رہے تھے کہ وضو کس کس سے ٹوٹتا ہے، تو احادیث سے، اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ. ایک ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ، ایک ہوتی ہے انڈکٹیو ریزننگ. جنہوں نے لاجک پڑھی ہے، انگلش میں پڑھی ہو یا منطق اردو میں پڑھی ہو، عربی میں پڑھی ہو، وہ یہ چیزیں انہوں نے پڑھی ہوں گی کہ ڈیڈکٹیو لاجک ہوتی ہے، ایک انڈکٹیو لاجک ہوتی ہے. ڈیڈکٹیو لاجک کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اصول دیے ہوئے، پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی ایک مسئلہ ڈیڈیوس کریں، کوئی ایک کنکلوژن پہ پہنچ جائیں. اس کو ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں پرنسپل سے، 2-3 پرنسپلس ہیں آپ کے پاس، 2-3 قوانین ہیں، اصول دیے ہوئے، ان اصولوں سے آپ کسی بھی صورتحال میں آپ مسئلہ نکال لیتے ہیں. انڈکٹیو لاجک یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کئی مسئلوں کا حل موجود ہے، اور ان سے بیس کرتے ہوئے آپ ایک اصول نکالتے ہیں، کہ اور پھر اس اصول، وہ جنرلائز اصول ہوتا ہے، پھر اصول آگے مدد دیتے ہیں. تو مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ احادیث کے اندر سے، قرآن کے اندر سے اصول نکالیں، کیونکہ وہ اصول جو ہوتے ہیں وہ جنیرک ہوتے ہیں، وہ بہت ساری سینیریوز میں اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب وضو ٹوٹنے کی بہت ساری احادیث آئیں، اور بہت سارے کیس سٹڈیز آئیں احادیث کے ذریعے سے، کہ فلاں کام ہوا کسی کے ساتھ تو وضو ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول نے کہا وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرو. فلاں کسی کے ساتھ ہوا، اس سے کہا وضو کرو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے گئے انالائز کرتے گئے، پھر انہوں نے پرنسپل نکالا، اصول نکالا ان ساری احادیث سے، کہ جسم میں سے جب کسی چیز کا اخراج ہوگا تو وہ چیز وضو کو توڑ دے گی. کھال میں جسم میں سے خون کا اخراج ہوگا، خون ناپاک چیز کا اخراج ہو کسی، تو وہ کوئی بھی کسی بھی ناپاک چیز جسم سے کسی طرح نکلے گی تو وضو کو توڑ دے گی. جس میں خون ہو گیا، خون ناپاک ہے، وضو کو ٹوٹ جائے گا. پیشاب ہے، پخانہ ہے، آگے پیچھے سے کوئی چیز نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے، یہ ناپاک چیز ہے، یہ سب وضو کو توڑ دیں گے. یہ انہوں نے پوری حدیث کا خلاصہ نکال لیا، ساری حدیث کو جمع کر کے، اور اس کا انہوں نے اس سے اصول نکال لیا کہ یہ اصول ہے کہ کوئی ناپاک چیز نکلے. اسی طرح سے منہ بھر کے اگر الٹی آگے کسی کو وضو توڑ دے گی. تو انہوں نے یہ ایک اصول نکالا. اب دیکھیں، ایک اصول نکلا ہے، اب یہ اصول اپلائی ہوگا ہر جگہ. اب ہمیں انڈیویجول کیسز کی ضرورت نہیں رہی. مجتہد کا یہ انعام اور مجتہد کا یہ احسان ہے امت کے اوپر کہ مجتہدین جو ہیں وہ اصول دریافت کرتے ہیں، اور اصول پھر مختلف کیسز پہ لگ کے ان کے مسائل وہاں سے نکل آتے ہیں. پھر جب انہوں نے اصول ڈرائیو کر لیا، اب انہوں نے ایک حدیث کے اوپر اپنا اصول رکھا کہ یہ حدیث ہمارے پاس ایک کیس سٹڈی آئی ہے کہ ایسا ہوا تھا اور وضو ٹوٹا تھا، کیا میرا اصول اس حدیث کے مطابق ہے؟ اور ایک ایک کر کے ٹیلی کرتے گا اور ٹک مارک کرتے گا کہ ہاں اس حدیث، یعنی حدیث کی مخالفت تو جائز ہی نہیں ہے بھائی. تو نقل جو چیز آ رہی ہے وہ تو ہمیشہ اوپر رہے گی، عقل ہمیشہ نیچے رہے گی. عقل تابع ہو کے چلے گی نقل کے. ایک ایک حدیث کو رکھتے گئے، کیا میرا اصول اس حدیث کے مطابق ہے؟ ہاں ہے، ٹک مارک ٹک مارک ٹک مارک. یہاں تک کہ ایک ایسی حدیث پہ پہنچے جس میں کہا گیا تھا، جس میں یہ پتہ چلتا تھا کہ نماز پڑھتے میں اگر کوئی بالغ آدمی قہقہ مار کے ہنس پڑے، آواز کے ساتھ ہنسے، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہاں پہ اصول ٹوٹ گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اب یہاں اصول کام نہیں. اصول کیا تھا کہ جسم سے کوئی ناپاک چیز خارج ہو، وضو ٹوٹے گی، وضو ٹوٹے گا. یہاں پہنچے،
یہ بات ثابت حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قیقہ مار کے نماز میں کوئی ہنس دے، قیقہ مارنے سے مراد آواز کے ساتھ کوئی ہنس دے کہ برابر والے کو آواز آ جائے ہنسی کی، تو اس شخص کی نماز بھی ٹوٹی، اس شخص کا وضو بھی ٹوٹا، اس کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز دوڑانی پڑے گی، کوئی اس میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں، آپشن نہیں ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد امام ابو حنیفہ نے جب یہ حدیث ملی، انہوں نے اپنا اصول اٹھا کے ایک سائڈ پر رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی وضو ناقص وضو یہ بھی چیز ہے، تو ایک اصول وہ بن گیا، اور ساتھ میں ایک ایکسیپشن آ گئی کہ کیونکہ اس میں کوئی چیز خارج تو نہیں ہوئی، ہنسا ہے تو کوئی ناپاک چیز جسم سے خارج نہیں ہوئی، لیکن چونکہ حدیث میں آ گیا لہذا اب اصول کے علاوہ ایک اور چیز ایڈ ہو گئی، یہ ہے کہ نقل کو عقل پہ فوقیت دینا، کہ جو چیز نقلاً ہمارے سامنے آئی ہے، ہم تک پہنچی ہے، چاہے عقل اس بات کو قبول کرے نہ کرے۔ اب یہ تو ساری سینسیبل باتیں لگتی ہیں نا کہ جسم سے کوئی ناپاک چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹا؟ ایک بہت سو کی عقل اس کو ایکسیپٹ نہ کرے کہ یار ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیوں ٹوٹا، لیکن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مل گئی ہمیں بات، لہٰذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں ہم عقل کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے کہ یہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے، آپ کی بات عقل شریف میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس سے قطع نظر اللہ کے رسول سے یہ بات نقل سے منتقل ہوئی ہے ہم تک، لہذا یہ سر آنکھوں پہ رہے گی، اس کو پرائیورٹی ملے گی۔ یہ مطلب ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت والے لوگ وہ ہیں جو نقل کو ترجیح دیتے ہیں عقل پہ، اور گمراہ لوگ وہ ہیں جو عقل کو ترجیح دیتے ہیں نقل پہ۔ تو وہ اصول بھی رہا، اور اس کے ساتھ ایک اور ایکسیپشن ایڈ ہو گئی کہ اگر نہیں بھی کوئی ناپاک چیز نکلی ہے لیکن اگر وہ ہنس دیا آواز کے ساتھ تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بات ہمیں ثابت ہو گئی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ ان لوگوں کا ساتھ یہ تو فضل ہے اللہ کا بھائی، بہت فضل ہے اللہ کا۔ تو یہ باتیں جو ہیں سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تو وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جی ہمیں بابوں کا دین نہیں چاہیے، ہمیں کتابوں کا دین چاہیے، بھائی اللہ نے شروع ہی بابوں سے کیا ہے، اور میں نے اور اس پہ میں کتنی آپ کو ریفرنسز دوں، بیٹھیں تو بہت سارے ریفرنسز مل جائیں گے۔ دیکھیں آپ قرآن کے اندر کتنے ریفرنسز اس کے ہیں جہاں اللہ نے کوئی کتاب کی طرف نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی حدیث کی طرف نہیں بھیجا، اللہ نے لوگوں کی طرف بھیجا، کیونکہ وہ لوگ بھی کتاب اور حدیث پہ ہی چل رہے ہیں نا، کتاب و سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے کہ صحابہ کی طرف اگر بھیجا جائے تو کیا صحابہ کتاب و سنت سے ہٹ کے چلتے تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل کتاب و سنت سے ہٹ کے چلتے تھے؟ یہ تو کتاب و سنت کو اعلیٰ درجے پہ سمجھنے والے اور کتاب و سنت کے ساتھ اعلیٰ درجے پہ اٹیچ رہنے والے لوگ تھے بھائی، اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہوں گے اتنا ہی ہدایت پہ ہوں گے۔ تو اب دیکھیں اس میں کیا سورہ بقرہ میں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد ونحن له مسلمون، کہ جب یعقوب علیہ السلام کا وقت آیا وصال کا، موت کا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بیٹے بتاؤ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اللہ کا نام لے سکتے تھے نا، اللہ ہی کو مانتے تھے نا سب، لیکن انہوں نے کہا کیا؟ آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو معبود ہے آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لوگوں کا نام لیا انہوں نے، کہ یہ جو ٹریڈیشنز ہم تک پہنچے ہیں یہ اوتھینٹک ٹریڈیشنز ہیں، ہم ان اوتھینٹک ٹریڈیشنز کے اوپر چلیں گے جو ان کے رب ہیں۔ انہوں نے براہ راست اللہ کا نام لے سکتے تھے، لیکن یہاں بتایا ہے کہ دیکھو کہ جو لوگ صحیح راستے پہ رہیں ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سے تعلق کیسے پتہ چلا؟ ہمیں اللہ سے تعلق ان لوگوں کے ذریعے پتہ چلا ہے نا، ہم پیدائشی طور پہ تو اللہ کو جانتے نہیں تھے، تو ہر آدمی کسی سے آدمی سے سیکھتا ہے، تو یہ جو بیچ میں لنک ہے، یہ لنک بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے حدیث کے اندر جو سند ہوتی ہے وہ لنک ہوتی ہے اس کی ویلیفیکیشن، ویلیڈیشن کی، اگر آپ اس سند کو نکال دیں تو بچا ہی کچھ نہیں، پھر آپ اس کو ویلیڈیٹ ہی نہیں کر سکتے، پھر وہ تو ڈاؤٹ فل چیز بن گئی، بہت مشکوک چیز بن گئی کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے کہا ہے اور کدھر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 1450 سال پہلے تھے، یہ پہنچی کیسے بھائی ہم تک؟ تو یہ لنکس جو ہیں these are very very important۔ اسی طرح سے یہ الفاظ کے لنکس ہیں، اسی طرح سے مطلب اور معنی کے لنکس بھی ہوتے ہیں، تو لوگ الفاظ کے لنک دکھا کے اپنے معنی پہنا کے بیوقوف بناتے ہیں، نہیں
کانٹیکسٹ بھی تو بتاؤ اس کا، اس کے مطلب کے لنک بھی تو بتاؤ. تو یہ جو 4 فقہی سلسلے ہیں، فقہ حنفیہ، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ مطلب کے لنکس ہیں، کیونکہ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو اور مفہوم کو اور انڈرسٹینڈنگ کو. قرآن و حدیث کی انڈرسٹینڈنگ بھی پراپر سند کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ تو ہر آدمی اپنی مرضی سے. قادیانیت کیوں اسلام سے باہر نکلی؟ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جہنمی کو کیوں لوگوں نے نبی مان لیا؟ اس لیے کہ ان کو بیوقوف بنایا گیا. آپ کسی قادیانی کا کبھی بیان سنیں، آپ کسی قادیانی اسکالر کا سنیے گا نہیں. میں آپ کو ایسی ایک کہہ رہا ہوں بات کو، اللہ نہ کرے اس کو بھول کے بھی نہ سنیے گا. وہ ایسا گھمائیں گے نا آپ کو کہ آپ کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا. ہمارا تو کام ہے یہ، ہم سب کو سنتے ہیں، لیکن جس کا جس شعبے کا ہے، جس فیلڈ کا ہے، وہ اسی کو زیب دیتے ہیں وہ چیز. تو سانپ کو پکڑنا جو ہے، وہ سپیرا جو ماہر ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے، ہر ایک نہیں پکڑ سکتا. وہ ڈس لے گا، وہ مر جائے گا. تو اگر کوئی سنے ان کا، وہ ایسے قرآن سے اور حدیث سے ہی دلائل لیں گے سارے آپ کو، اور ایسا گھمائیں گے نا کہ ذہن جو ہے گھوم جائے گا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ورڈز کی سند دکھا رہے ہیں آپ کو، الفاظ کی سند دکھا رہے ہیں، لیکن اس سے جو معنی نکال رہے ہیں نا، وہ معنی ان کے اپنے دیے میں کہ بھائی یہ جو معنی آپ بتا رہے ہیں، اس کے اور یہ کانٹیکسٹ آپ بتا رہے ہیں، یہ پہلے لوگوں نے بھی یہ لیا ہے. کیا صحابہ نے بھی اس کو اسی طرح لیا تھا؟ کیا تابعین نے بھی لیا تھا؟ تبع تابعین اور جتنے بڑے 1450 سال سے دین چل رہا ہے، اور سب نے یہ لیا تھا کہ نہیں، کسی نے یہ نہیں لیا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبوت اب ختم ہو گئی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نبی نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبی تھے، اور ان کو اٹھا لیا گیا تھا. وہ معجزے کے، ان کا معجزہ تھا یہ، اور ان کو دوبارہ ان کو بھیجا جائے گا اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قادیانی اس کو مانتی نہیں. خاتم کے بالکل نئے مطلب ڈیفائن کر دیں گے بھائی، اور ڈکشنری کھول کے دکھا دیں گے. ڈکشنریاں مطلب نہیں بتایا کرتی، مطلب تو پیچھے سے آتا ہے، مطلب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا آئے گا. ایک اصطلاح، اس کے تو پتہ نہیں کتنے، ایک ٹرم ہوگی، ایک ورڈ ہوگا عربی کا، تو پتہ نہیں کتنے مطلب ہیں. ڈکشنری کھولیں تو آپ کو 6 8 10 مطلب مل جائیں گے، ان میں سے ہر مطلب تھوڑی فٹ ہوگا. تو یہ عقل کی خرابی ہیں. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بند کر دیا گیا تھا نا، یہ آئے گا سورہ یوسف کے اندر دوبارہ، تو پھر 2 قیدی آئے کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا کہ پہلے دعوت دوں گا تمہیں، پہلے تمہیں میری بات سننی ہوگی. نبی کا کام دعوت دینا ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا کام بعد میں کروں گا، پہلے تم میری بات سنو، تمہارا کام. اس بات میں، دعوت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، میں بابوں کے دین کا پابند ہوں. لیکن یہ وہ بابے ہیں جو اللہ والے تھے، جو ہدایت پہ تھے، جو نقل کو ترجیح دیتے تھے عقل کے اوپر، جو عقل کے غلام نہیں تھے، یہ گمراہ نہیں تھے. اور ساتھ میں پھر نام بھی لیا سارے انبیاء علیہ السلام کا، ان 4 کیٹیگریز میں جس کو بیان کیا تھا انعم اللہ علیہم میں، ان میں سب سے پہلی کیٹیگری. آگے دیکھیں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی. یہاں بھی لوگوں کی پیروی، اولاد جو ہے وہ اپنے آبا کی پیروی کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے لوگوں کی پیروی کرو گے تم. ڈائریکٹ اللہ نے اپنے کتاب سے اور سنت سے نہیں جوڑا، اس لیے کہ ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھائے اور قرآن کے اندر ساری چیزیں سمجھنا شروع ہو جائے. ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ بخاری شریف اٹھائے، مسلم شریف اٹھائے، اور اس میں سے سب کھٹ کھٹ کھل کے وہ سب سامنے ہو گیا. عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں، استعدادیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیولز الگ الگ ہوتے ہیں، سمجھ الگ الگ ہوتی ہے. تو ہر عام آدمی کو سب کے لیے ہے، پڑھے قرآن، سب پڑھیں، لیکن اس اپنی عقل سے سمجھنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. ان لوگوں کی عقل سے سمجھنا ہے جو ایمان والے لوگ گزرے، جن کو اللہ نے مثال بنایا، تو گمراہی سے بچ سکتا ہے وہ. آپ دیکھیں آگے، یہ دیکھیں میں کتنی آپ کو مثالیں دوں، میں کتنی لائن لگاؤں آپ کے لیے آیتوں کی، جس میں بار بار وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ جب اس کی سیدھی راہ کھل چکی ہو، اس کو باتیں بیان کی جا چکی ہوں، ہدایت کی باتیں اس کو دکھا دی گئی ہوں، اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے. اور صرف رسول کی مخالفت نہیں، دیکھیں
سارے مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ والوں کے راستے کے خلاف, مسلمانوں امت کے راستے کے خلاف. یہاں اللہ نے کتاب کی نہیں ذکر کیا, یہاں بھی اللہ نے رجال کا ذکر کیا, لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ہدایت یافتہ, کہ سب لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے, کہ ایک امت پوری گمراہ کبھی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جو ان سب کے راستے کے خلاف چلے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے, ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. تو وہ اور لوگ ہیں جن کو منع کیا گیا, جو برے باب ہیں, وہ کون سے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے, کفار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اس کے ایڈریسی کون ہے, کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کفار ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تم پیروی کرو اس کی, اس دین حق کی جس کو اللہ نے اتارا, تو کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم تو ان کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ اور دادا کو پایا. اور پھر فرماتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں, ان کو کوئی عقل ہی نہ ہو. لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. یہ لوگ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا گمراہ تھے اور ان کو کوئی عقل ہی نہیں تھی. تو کیا یہ آیت ہمارے اسلاف پہ فٹ ہوگی؟ کیا یہ آیت سلف الصالحین پہ فٹ ہوگی؟ نعوذ باللہ. کیا یہ صحابہ پہ فٹ ہوگی؟ نعوذ باللہ. کیا صحابہ عقل والے نہیں تھے؟ کیا تابعین عقل والے نہیں تھے, ہدایت پہ نہیں تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد حنبل, امام مالک ہدایت پہ نہیں تھے اور بے عقلے تھے؟ نعوذ باللہ. یہ تو کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر آپ کھولتے چلے جائیں, لسٹ بناتے چلے جائیں, سب کو گمراہ کر دیں گے. اور یہی وہ لوگ حرکت کرتے ہیں, یہ اٹھا کے سب کو گمراہ قرار دے دیتے ہیں. بس یہی چند لوگ ہدایت ہیں جو آج یوٹیوب پہ موجود ہیں, باقی تو سب گمراہ ہیں ان کے نزدیک. یہ سمجھنے کی باتیں, اللہ سے مانگیں اس کو سمجھ کو. دیکھیں پھر کیا, دیکھیں آگے کیا کہا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان کو کہا جاتا ہے, کفار کی بات ہو رہی ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا, کفار ہیں, کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا, یعنی کتاب اور رسول کی طرف, تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پہ ہم نے باپ دادا کو پایا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے پیچھے چلتے رہو گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت ہی نہ ملی ہو ان کو کبھی, تب بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے. اگر وہ بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں تب بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے بھائی کہ جو بالکل جاہل تھے. تو کیا ہم پوری امت میں جتنے لوگ گزرے سب کو ہم یہ ان کے پر یہ ٹیگ فٹ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اور اس طرح سے آیت مل جائیں گی آپ کو. تو یہ بابوں میں فرق کرنا ہے. تو ہمیں اللہ نے لوگوں کے پیچھے رجال اللہ کے پیچھے بھیجا, رجال اللہ کی طرف بھیجا. تو یہاں سے ہمیں ہدایت کا راستہ ملتا ہے. پھر اللہ نے کیا کہا, سکسس اور کامیابی کس میں؟ اللہ والوں کی طرف, ان کے راستے پہ چلنے میں, ان کے فیشنز پہ چلنے میں, ان کے لائف سٹائل کو اختیار کرنے میں, ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ چلنے میں. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور کامیابی جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے راستے سے بچ کے چلنے میں, یہود اور نصارہ کے فیشن سے بچنے میں, یہود و نصارہ کے لائف سٹائل کو چھوڑنے میں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ یا تو اللہ کا غضب نازل, اللہ غصہ ہوا ہے, اور یہ گمراہ لوگ ہیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں. ویسٹرن نیشنز کی بات ہو رہی ہے, جو آج کل ویسٹرن نیشنز کہلاتے ہیں. تو اللہ پاک ظاہر ہے اللہ جانتے ہیں ہر چیز, کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دو نیشنز کیوں چنی اللہ نے, یہ یہود و نصارہ اور جو کہ ویسٹرن نیشن ہے, ویسٹرن نیشنز کو کیوں خاص طور پہ مخاطب کیا. اور بھی تو بہت ساری نیشن ہے نا, ہندوز بھی تو ہیں, پارسی بھی تو ہیں آپ کو پوجنے والے, ایتھیسٹ بھی تو ہیں, بدھسٹ بھی تو ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے خاص طور پہ ان ویسٹرن نیشنز کا ذکر کیا, اس لیے کہ اللہ پاک جانتے تھے کہ یہ امت, یہ قوم جو ہے, یہ امت پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے چلے گی اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا لے گی. ایک زمانہ آئے گا کہ انہی کی نقل کرے گی. تو خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا کہ نہیں, ان کا لائف سٹائل بھی نہیں لینا تمہیں, جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ہے. ان کا راستہ بھی تمہیں نہیں چوز کرنا, ان کے ایکٹیویٹیز بھی نہیں چننی تمہیں,
ان کا فیشن بھی نہیں لینا تمہیں، ان کی سوچ بھی نہیں لینی تمہیں، ہر چیز سے ان کے بچنا ہے، کیونکہ ان کی ہر چیز گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. کہ جب ہمارے پاس پورا ایک کامل راستہ موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ادھر ادھر سے لیں. تو یہ سورہ فاتحہ کا لب لباب اور سورہ فاتحہ کا جو ہے خلاصہ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورز. اور اسی میں لوگ کنفیوزڈ، یہ نہیں ہم سوچتے کہ یار ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی. یہ ہدایت کا راستہ ہمیں اللہ نے بتایا گیا. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر سورہ بقرہ کے اوپر. اچھا، سورہ بقرہ کی چند ہائی لائٹس ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی فضائل کیا ہیں. شیطان، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جو ساری آیتوں کی سردار ہے اور بہت عظیم ہے، اور اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. تیسرے پارے کے اندر آتی ہے، اور یہ سورہ بقرہ قرآن کی لمبی ترین سورت ہے، 2.5 پاروں پہ اسپین کرتی ہے یہ. اور آیت الکرسی ایک ایسی، اس پوری سورت ہی شیطان کو بھگا دیتی ہے، اور سورت کے اندر آیت الکرسی میں خالی اتنی اللہ نے پاور رکھی ہے کہ وہ پڑھی جائے تو شیطان اس پہ بھاگ جاتا ہے. اور رقیہ وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ کے چیزوں پہ حفاظت کے لیے پھونک سکتے ہیں. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ چیز ثابت ہیں ساری. اور اپنے اوپر آپ دم کر سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں، اشیاء پہ، اپنی پراپرٹیز پہ دم کر سکتے ہیں. اس کو پڑھ کے جو ہے تصور کر کے پورے گھر کا، اس کے اوپر آپ یو کین بلو آن اٹ اینڈ، اور وہ آپ کا تصور جو ہے وہ اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کور میں لے لیتی ہے اور حفاظت میں لے لیتی ہے. اور فرشتے اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ جو نامینیٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر حفاظت کرتے ہیں ان ساری مخلوق سے، بری مخلوق سے بھی، شیاطین سے بھی، اور نقصانات سے بھی. ٹھیک، یہ چیز اس کے 2 ٹائم پیریڈز بتائے گئے ہیں حفاظت کے لیے. جو دعائیں ہوتی ہیں صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کو الگ الگ کیا گیا ہے. صبح سے لے کے، یعنی کہ فجر کے وقت سے لے کے عصر کے وقت تک ایک شفٹ ہوتی ہے، اور عصر سے لے کے اگلی فجر تک ایک شفٹ ہوتی ہے. اور یہ جب پڑھی جاتی ہے، اگر صبح سے لے کے عصر کے وقت میں کسی وقت پڑھی جائے گی، یا کوئی بھی دعائیں پڑھی جائیں گی، اس کا اثر پھر اس شفٹ میں رہتا ہے. پھر اس کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے، پھر اس کی سیکنڈ شفٹ میں آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتوں کی شفٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کی کچھ ہائی لائٹس ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سورہ بقرہ کے ہائی لائٹس ہیں. کہ اگر ہم اس میں اہم چیزوں کو اگر ہم اپنا نوٹ کرنا چاہیں تو کیسے اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، سو لیٹس کوئکلی رائٹ دا ہائی لائٹس. آف سورہ البقرہ. بقرہ کا مطلب گائے، اور اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ موجود ہے جس میں گائے کو ذبح کرنے کا تذکرہ ہے، اس کے اوپر اس کا نام پڑ گیا. صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں. یہ صورتوں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے، اور جو ہے اس نام کا بعض دفعہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے جس کا ذکر کیا ہوتا ہے صورت میں. بعض دفعہ کوئی ایک تھیم ہوتا ہے صورت کا، اس کے اوپر نام ہوتا ہے. بعض دفعہ بظاہر کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے نام رکھا. کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت بھی ہوگی جو کبھی ہم تک پہنچی، کبھی ہم تک نہیں پہنچی. تو سب سے پہلی جو ہائی لائٹ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی صورت بنا کے لاؤ. تو ایک اس کی پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے. دوسرا، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا زمین کے اوپر، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کی جو ڈسکشنز ہوئے وہ سارے اس کے اندر ہیں اس کے اندر بات. اور یہیں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے، the superiority of علم. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہمیں یہاں سے ملتی ہے. پھر اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ڈسکس ہوئی ہے اور سب سے اہم چیز جو ڈسکس ہوئی ہے وہ یہود کے بارے میں ڈسکشن ہوا ہے، جن کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں.
ڈیٹیلز کے اندر بہت تفصیل کے اندر یہودیوں کی بات کی گئی ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی جو تفسیر بتائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بتایا گیا کہ مغضوب وہ جن پہ اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا. اس سے مراد یہود کی قوم ہے، قوم یہود ہے، کیونکہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں، انبیاء کو قتل تک کیا ہے، انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی بےہودیاں کی ہیں، اور اللہ نے یہ قصے قرآن میں بھی نقل کیے ہیں سارے. تو اتنی بدتمیز اور بےہودہ قوم تھی یہ یہود کہ ان حرکتوں کی، اور جب اللہ نے حکم دیا انہوں نے جان جان کے توڑا. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کے بارے میں مینشن کیا ہے کہ یہودیوں، تمہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود تم نے خلاف ورزی کی، اور اپنی ان حرکتوں کی بنا پہ کبھی ان کو بندر بنا دیا گیا، کبھی ان کے اوپر خون کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی یہ صحرا میں قید کر دیے گئے. تو لیکن اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ مقصود ہے، ان کی حرکتیں ایسی ہیں. اور پھر ضالین، گمراہ، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ نصارہ ہیں، عیسائی، کرسچنز، کہ یہ انہوں نے ضد تو نہیں پکڑی تھی. یہود تو ضدی تھے، ضد میں کام کرتے تھے، جانتے بوجھتے سارے کام اس کے بعد کرتے تھے. اور نصارہ بیچارے گمراہ ہو گئے تھے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں سمجھ رہے تھے. یہود کو مغضوب اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ صحیح اور غلط میں فرق جانتے تھے، اور اس کے بعد ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حرکت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو یہود تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں آگے اس میں آیت آئے گی کہیں نہ کسی دوسری صورتوں میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ یہود آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس کے باوجود بھی ضد میں انہوں نے حرکتیں کی. تو ان کو کہا گیا کہ یہ تو مستحق ہیں کہ ان کے اوپر غصہ اور ان کے اوپر غضب نازل ہو. اور ضالین وہ کہ بیچارے کرسچنز، کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کوئی کنفیوز کر دیا انہوں نے، اپنی طرف سے صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ چیز ہے غلط. یہ دو اس وجہ سے بھی مینشن کیے گئے یہاں پہ کہ اس امت کے اندر بھی، مسلمان امت کے اندر بھی دو طبقے ایسے ہوں گے جو ان سے مماثلت رکھیں گے، یہود و نصارہ سے. ہم ان کو یہ بات میں بیان کر دوں کہ ہرگز ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، اور اللہ ہمیں بچائے اس سے کہ ہم کسی پہ کفر کا الزام لگائیں. یہ کفر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ علماء حق میں سے کوئی نہیں لگاتا. ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارا جو سلسلہ ہے، اوتھینٹک لینیج ہماری جو دین کی چل رہی ہے اور فقہ کی چل رہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں میں سے کسی کو اس طرح سے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا اور شرک کا فتویٰ لگاتے نہیں دیکھا. بہت احتیاط کرتے ہیں اس کے اندر. یہ تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں دین کے اندر، وہ لوگ، ان کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹتے ہی فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں مشرک. یہ طریقہ حق والوں کا نہیں ہے، اہل حق کا نہیں ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو یہ چیز نہیں دیکھی، اور اس سے بہت بہت بچنا چاہیے. تو لیکن مماثلت ہے. مماثلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گئے، یہود ہو گئے، یا وہ نصارہ ہو گئے. یہ کہ ان کا مزاج ان کے مزاج پر ہے. تو مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ موجود ہے، اور ابھی بھی موجود ہے، جس کا مزاج بدتمیزی اور بےہودگی ہے، اسلاف کے ساتھ بدتمیزی اور بےہودگی. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، بس ہمیں اور پیچھے یہ نہیں چاہیے، ہمیں ابو حنیفہ، امام مالک اور شافعی اور حنبل یہ ہمیں نہیں چاہیے. یہاں یہ تو چلو، یہ تو پھر بھی تابعین اور تبع تابعین تھے نا، وہ تو صحابہ تک کو نہیں چھوڑتے. یعنی ہمیں صحابی، ہمیں تو حدیث پہ چلنا ہے، ہمیں صحابہ کی بات پہ نہیں چلنا. وہ یہاں تک میں نے خود سنا ہے ان کو کہتے ہوئے. یہ ان کا مسلک یہی ہے. تو ان میں بھی، اور اس طرح کا پہلا گروہ جو نکلا تھا مسلمانوں میں، وہ خوارج تھا، جو صحابہ کے زمانے میں نکلا تھا، اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کی تھی. حضرت علی کو بھی کافر تک کہہ دیا تھا انہوں نے. یہ لوگ جو ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں، یہ بالکل ذرا سی ان کے ساتھ آپ ڈفرینس آف اوپینین کریں، یا وہ کافر اور مشرک بنا دیں گے. بس ڈفرینس آف اوپینین ہمارا ان کے اوپر ہوتا ہے. ہم بات کا انکار کرتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن کا، ان کی رائے کا، اور وہ لے جاتے ہیں اس کو کہ جی انہوں نے قرآن کا انکار کیا، انہوں نے حدیث کا انکار کیا. بھائی قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کیا، آپ نے جو قرآن اور حدیث کے مطلب بیان کیے گئے ہیں، انہوں نے اس مطلب کا انکار کیا ہے. یہ مطلب ہم نہیں مانتے جو آپ نے کیے ہیں، یہ مطلب اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیے، یہ مطلب قرآن کے اللہ کے رسول نے یا اللہ نے نہیں بیان کیے.
تو وہ ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. تو خوارج نے بھی یہی ایگزیکٹلی یہی کام تھا. جو یہ خارجی سوچ ہے، یہ خارجی سوچ امت میں چلی آ رہی ہے. یہ پہلے گروہ تھا جنہوں نے حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ذات، اتنا علم کا پہاڑ وہ شخص، اور اتنا اونچا مقام، افضلیت میں چوتھے نمبر پہ، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخص جو گزرا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین شخص جو گزرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد جو افضل ترین ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد جو افضل ترین ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد جو افضل ترین ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت کا جو آرڈر تھا وہی ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی افضلیت کا آرڈر ہے. اور پھر اس کے بعد باقی صحابہ پھر آتے ہیں. حضرت علی کی کوئی معمولی شخصیت تھی؟ حضرت علی تو علم کے پہاڑ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر تھے، تو حضرت علی باب العلم تھے، علم کا دروازہ تھے. بڑے بڑے مسئلے، بعض دفعہ عقل ان کی اتنی جینیس اور اتنے فقہ کے اندر اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بہت سے مسائل حضرت علی سے پوچھ کے حل کیا کرتے تھے. خوارج نے حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، جن کی فضائل میں بے شمار احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. کیوں؟ وہی چیز، نقل کے اوپر عقل کو ترجیح دے دی. اور اتنے عبادت گزار لوگ تھے یہ خوارج، اتنے عبادت گزار لوگ تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مصالحت کرنے کے لیے حضرت علی کی طرف سے، اور کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کثرت عبادت سے، کثرت سجود سے، یہاں نشان پڑے ہوئے ان کے ماتھوں پہ، گٹے پڑ گئے، اور کثرت روزے سے، روزے کی کثرت سے ان کے رنگ پیلے پڑ گئے جسم کے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ساری عبادت تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی اگر تم نے حضرت علی کو مسلمان نہ مانا. اور یہ کہتے تھے کہ ہم تھوڑی آپ کو کافر کہتے ہیں، قرآن آپ کو کافر کہتا ہے. ذرا سی باتوں پہ اعتراض، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آگے سے امیر المومنین کا لفظ ہٹا دیا تھا. یہ بہت آگے ڈیٹیل میں دوسرے مسائل ہیں جو ابھی میں خالی ایک ہنٹس دے رہا ہوں. کبھی بات آئے گی عقیدہ عقائد پہ بات آئے گی، اس میں بیان ہوگا کبھی تفصیل سے انشاءاللہ. تو اس پہ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کیوں ہٹایا؟ اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تو کیا امیر الکافرین ہے؟ نعوذ باللہ. تو کفر کا فتویٰ دینے لگے. تو حضرت علی نے کہا تم مجھے کیوں کافر کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم تھوڑی کافر کہتے ہیں آپ کو تو قرآن کافر کہتا ہے. تو باطل کی ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے، وہ قرآن اور سنت اور حدیث کو اپنے مطلب پہناتے ہیں اور رکھتے قرآن اور حدیث پر کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. بھائی قرآن یہ کہاں کہہ رہا ہے تو تم نے مطلب نکالا. حدیث یہ کہاں کہہ رہی ہے یہ تو تم نے مطلب نکالا. کیا اوروں نے بھی یہی مطلب نکالا جو تم نے نکالا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پھر ان کا جمع کرو، سب کو میدان میں جمع کیا. بے شمار لوگ تھے جمع ہوئے. حضرت علی نے کہا بھائی قرآن منگاؤ. قرآن آیا. بڑے بڑے قرآن ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے، بڑے بڑے کاغذ بھی اس وقت موٹے موٹے ہی ہوتے تھے چیزیں. تو وہ انہوں نے کھولا اور پھر قرآن سے کہنے لگے کہ قرآن بتاؤ کیا میں کافر ہوں؟ تو لوگ حیران سے دیکھنے یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن قرآن بتاؤ کیا میں کافر ہوں. 2-3 دفعہ جب یہ کہا تو پھر ان میں سے خوارج میں سے کچھ نے بولا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہی تو کہتے ہو کہ قرآن مجھے کافر کہتا ہے، تو میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ میں کافر ہوں یا نہیں. تو وہ ہنسنے لگے کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیسے بول سکتا ہے، مطلب ہم نے قرآن سے یہ سمجھا اور اخذ کیا ہے کہ آپ کافر ہیں. تو پھر انہوں نے قرآن بند کیا اور کہا کہ ہاں یہ بولو نا کہ تم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے. اور لیکن اللہ کی قسم کہ جس ذات پہ یہ قرآن نازل ہوا ہم نے اس سے قرآن سیکھا ہے، اس نے مجھے کافر نہیں کہا. اور جنہوں نے ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھا ہے، جو صحابہ ہیں سارے، ان صحابہ میں سے ایک بھی مجھے کافر نہیں کہتا. تم کیسے آگے کافر کہنے والے؟ پھر اور باتیں اور تفصیلیں، 2-3 چیزوں پہ ان کو اعتراض تھا، 3 باتوں پہ اعتراض تھا. وہ حضرت انہوں نے کلیئر کی تو 2000 کے قریب خوارج کو توبہ کی توفیق ہوئی، باقی سے پھر لڑائی ہوئی اور ان کو مار دیا گیا. تو یہ جو ہٹ دھرمی اور ضد ہے اور بےہودگی اور بدتمیزی کی کیفیت ہے، یہ امت میں، وہ خوارج تو فرقہ ختم ہو گیا لیکن یہ چیز چلی آ رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے. تو آج بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو آپ اس کی باتیں سنیں تو وہ اسلاف کو
الٹی سیدھی باتیں کریں گے، ان کو رد کر دیں گے، ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ طریقہ یہودیوں والی صفات ہیں جو اس امت میں منتقل ہوئی ہیں. اللہ نے یہاں پہ اس کا حوالہ دیا اسی لیے کہ یہ صفات جو ہیں یہ کامیاب دینے والی صفات نہیں. پھر ایک طبقہ ایسا ہے جو بیچارہ عزت اور احترام میں بہت ہی آگے نکل گیا، اس نے غلو کر دیا. غلو کرنے مطلب ایگزیجریٹ کر دیا، اور بدعات کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں ان کو یہ گمراہ ہے. یہ ان میں جو سملیرٹیز آئی ہیں وہ نصارہ کی سملیرٹیز آئی ہیں. تو ہے نہیں، ہے مسلمان انشاءاللہ. اور ہر مسلمان، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں آنے والے بنے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ ویسے ہی معاف کر دیں، ڈائریکٹ ہی بھیج دیں. جو بھی کلمے پہ اور صحیح عقیدے کے ساتھ مارا، جو موٹے موٹے میجر عقائد ہیں اگر اس نے رکھے ہوئے ہیں صحیح، تو وہ مسلمان ہے اور وہ ہمارا بھائی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے اللہ اس کے ویسے ہی گناہ معاف کر دے، بھیج دیں. لیکن بات ہو رہی ہے ہدایت اور گمراہی کی، یہ واضح ہونا ضروری ہے. اچھا جی، تو یہ بنی اسرائیل کا ڈسکشن بہت تفصیل سے، یہودیوں کو بہت تفصیل سے بے شمار آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی جس میں اللہ پاک نے یہ تذکرہ کیا ہے اس کے اندر. اور ہم اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل سے بھی. پھر اللہ نے اس کے اندر سورت میں بلیک میجک، کالا جادو کے بارے میں باتیں کی جو بنی اسرائیل کے اندر رواج پکڑ گیا تھا، اور آج بھی بہت اس کا زور ہوا ہے. اور دو فرشتے ہاروت اور ماروت اللہ نے بھیجے تھے، اور وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے. تو ہاروت اور ماروت کا تذکرہ اس صورت میں، اور یہ ایک مشہور بات ہے، تو ایک ہائی لائٹس میں سے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اللہ پاک نے اس کے اندر سنائی، اور اسماعیل علیہ السلام ان کا ہے. اور انکاؤنٹرز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو انکاؤنٹر ہے، انکاؤنٹرز آف حضرت ابراہیم ود نمرود علیہ السلام ود نمرود، اس کو بیان کیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور باتیں یہاں پہ بیان کی گئی. تو یہ ایک ہائی لائٹس کے اندر ہے. پھر تحویل قبلہ کی آیت اس کے اندر ہے. قبلہ بدلا گیا تھا، بیت المقدس پہلا قبلہ تھا، اور اس کے بعد کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا، اس کی آیت ہے. پھر اس کے بعد ایک بے شمار ایک پورا سیٹ ہے احکام کا، کمانڈمنٹس کو احکام لکھ دیتے ہیں. احکام کی بے شمار مختلف آیتیں، حج اینڈ عمرہ، حج اور عمرہ کے بارے میں احکام کے بارے میں باتیں، قصاص کے احکام بیان ہوئے ہیں، فاسٹنگ کے بارے میں بات ہوئی ہوئی ہے، مرتد کے احکام بیان ہوئے ہیں، جو مسلمان تھا اور دین اسلام چھوڑ کے کافر ہو گیا اس کے کیا احکام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اس کے اندر. نکاح، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کے کیا احکام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اس کے اندر. حیض کے احکام بیان ہوئے ہیں اس کے اندر. طلاق کے احکام پہ بات ہوئی ہوئی ہے. رضاعت جسے بریسٹ فیڈنگ کہتے ہیں اس کے احکام بیان ہوئے ہیں. ربا یا انٹرسٹ یا سود اس کے احکام بیان ہوئے ہیں. یہ ایک پورا سیٹ ہے جو بیان ہوا ہے. تو یہ جو ہیں 1 2 3 4 5 6 7 ہائی لائٹس ہیں سورہ بقرہ کی، کہ اہم جو بہت موٹے موٹے باتیں جس پہ بات ہوئی ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک، تو اب ہم اس میں سے تھوڑا سا ہر ایک پہ بات کریں گے. اور جیسے شروع ہم اس سے کرتے ہیں کہ ہدایت کے بارے میں اللہ نے شروع کیا. دیکھیں جیسے سورہ فاتحہ ہدایت کے اوپر تھی، اور اس میں دعا پوری آدھی سورت ہدایت کے بارے میں تھی، تو کتاب شروع ہی اسی سے ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہدایت جو ہے وہ تو ایک جگہ پہ آیا قرآن کو ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ یہاں کہا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو سلیم القلب ہوتا ہے، اچھے دل کا آدمی ہوتا ہے، جو ضد اور ہٹ دھرمی نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی ہوئی، جس کو فکر ہوتی ہے اپنی، جو ہر وقت یہ سوچ میں ہوتا ہے
کہ میں اپنی اصلاح کرواؤں، اگر میں غلط ہوا تو کیا ہو جائے گا، اور جستجو میں رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اس کے دل کو اطمینان اور سکون اور یقین کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت یہاں پہ ملتی ہے۔ ٹھیک، تو 3 طرح کے لوگوں کے اوپر بات ہوئی ہے اس میں، مومنین، کفار اور منافقین۔ ٹھیک، اور مومنین سے شروع کیا، اس کے بعد کفار کی باتیں اور پھر منافقین کے قصے اس کے اندر۔ اچھا، یہ کفار، مشرکین، منافق، اہل کتاب، ملحدین، یہ سب ان کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے سب کفار ہی ہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے، کفر کوئی گالی نہیں ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، حق کو چھپا لے اور حق کا انکار کر دے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور عربی کے اندر کافر کا لفظ کسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فارمر، کہ وہ بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے، تو اس کے لیے بھی عربی میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دینی اصطلاح کے اندر حق کو چھپانا اور حق کا انکار کر دینا اور اس کو نہ ماننا، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اب ان کی مختلف، ایک عمومی لفظ کافر ہے، مشرک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، دیوتا ہیں، یہ سارے یہ اللہ کے یہاں سفارش کرتے ہیں، اور یہ سب ساری چیزیں، اور ان سے مانگو اور ان کے آگے جھکو، ان کے آگے سجدہ کرو، ان کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے، اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ اور تو ظاہر ہے سجدہ کرنا اور عبادت تو کسی کی جائز نہیں سوائے اللہ کے، تو یہ مشرکین ٹھہرائے ہیں، یہ بھی کافر، اس لیے کہ انہوں نے تعلیمات کا انکار کر دیا، کہ جب تعلیمات آئیں کہ جی کسی کے آگے نہیں جھکنا، جی کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اور نبیوں کو ماننا ہے، ان کا انکار کر دیا، تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے پوری احکام کو نہیں مانتے۔ منافقین وہ جو ظاہری طور پہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم اور کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اندرونی طور پہ دل میں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بن گئے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ بعض لوگ کنفیوز جاتے ہیں، قرآن کو جب تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے نا، قرآن جو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، خالی ترجمے سے چیزیں سمجھ نہیں آتی، ترجمہ تو بہت جگہ ہی کم ہوتی ہے، تو بہت ضرورت کے تحت بس کیا کہ موٹی موٹے مفہوم اندازہ ہو جائیں، ڈیٹیلز تھوڑی پتہ چل سکتی ہیں ترجمے سے، اس کے لیے تفسیر پڑھنی پڑتی ہے۔ تو جو لوگ نہیں پڑھتے تفسیر، خود ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو مجھ سے کہا لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہ صحابہ بھی تو منافق تھے، کیونکہ یہ سورہ منافقین اتری ہے، یہ صحابہ پہ تو اتری ہے، اور وہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو رہتے تھے، تو صحابی تو ہوئے۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑی، بہت غلط فہمی ہے، صحابہ کبھی بھی منافق نہیں تھے، اور منافق تو صحابی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابہ کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھے وہ لوگ، کہ صحابی کی ڈیفینیشن، صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا آپ کی زندگی میں، اور ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس کے بعد ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ لوگ تو منافق تھے، یعنی کہ یہ تو ایمان لائے ہی نہیں، تو مسلمان ہی نہیں ہوئے، یہ تو جھوٹ بولے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو مال غنیمت ہے وہ مل جائے، اور جو دوسرے مسلمانوں کو فائدے حاصل ہیں، جو احکام ہیں اللہ کے، مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے الگ الگ ہیں۔ مسلمان حکومت اور ملک کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں، ان کو کم حقوق دیے گئے، مسلمانوں کو حقوق زیادہ دیے گئے۔ اس پہ کبھی پھر بات ہوگی، آج ہم ان بہت ساری باتوں میں شرمندہ ہوتے ہیں، اور ہم یہ بات ڈسکس نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ہم ان کو توڑ موڑ کے بدل کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ ہمارے ہاں مسلم ملک کے اندر اللہ کا حکم ہے یہ کہ مسلمانوں کو حقوق زیادہ دیے جائیں گے اور غیر مسلموں کے حقوق کم دیے جائیں گے، اور اس میں اس بات پہ پریشر ڈالنا ہے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تم ہو جاؤ مسلمان تو تمہیں بھی حقوق مل جائیں گے اتنے۔ تو یہ چیز موجودہ دور کے اندر نیشنلزم کے اندر ختم کر دی گئی، اور نیشنلزم ایک چیز بنا دی گئی، اور یہ ویزا اور پاسپورٹس بنا دیے گئے، اور اس کو لا کے غیر مسلموں نے چالاکی سے اس چیز کو ختم کیا، اور ڈسکریمنیشن وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن
یہ ساری چیز ڈال دیں کہ نہیں ہم مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہیں کرتے، ہم رنگ نسل کی بنیاد پہ تفریق نہیں کرتے، حالانکہ ان کے یہاں نسل کی بنیاد پہ تفریق ہو رہی ہوتی ہے، رنگ کی بنیاد پہ تفریق ہو رہی ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد پہ تفریق ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر وہ یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں ہم کسی بات پہ تفریق نہیں کرتے، لیکن انہوں نے خود ایک ڈسکرمنیشن ڈال دی، خود ایک تفریق ڈال دی نیشنلٹی کی بنیاد کے اوپر، کہ میں اگر ہم آسٹریلیا گئے، ہمیں وہاں میڈیکل انشورنس جو گورنمنٹ میڈیکل فیسلٹی دیتی ہے وہ ہمیں نہیں ملی، کہ آپ تو آسٹریلین سٹیزن ہی نہیں ہو، آپ الگ سے میڈیکل انشورنس ہو، کیونکہ وہاں کے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں ان کو پتہ ہے کہ وہاں میڈیکل فیسلٹی اتنی مہنگی ہیں کہ آپ انشورنس کے بغیر آپ چلا ہی نہیں، برداشت ہی نہیں کر سکتے خرچہ، تو انہوں نے کہا آپ کو خریدنی پڑے گی، آپ اس کے بغیر آ نہیں سکتے یہاں پہ، بھئی آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے کہ نہیں آپ سٹیزن نہیں ہیں؟ اب یہ ڈسکرمنیشن کرے کہ نہیں کر رہے؟ اب یہ حقوق کے اندر فرق کیا ہی نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سٹیزنز کو جو حقوق ملیں گے وہ نان سٹیزن جو آ کے یہاں رہ رہے ہیں ان کو نہیں مل سکتے۔ آپ میں سے سارے لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں، وہ اس ملک کے اندر ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے بیسڈ آن نیشنلٹی، اور حقوق میں فرق کیا جاتا ہے۔ امریکن سٹیزن کو جو حقوق حاصل ہیں وہ نان امریکن سٹیزن وہاں جو پڑھ رہا ہوگا یا رہ رہا ہوگا یا کسی اس کو نہیں ملے گا۔ وہ آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ میں جو وہاں کے سٹیزن کو حقوق حاصل ہے وہ نان سٹیزن کو نہیں ملتے۔ تو بھئی اب ہمیں سٹیزن شپ دے دو، نہیں وہ تو نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ تو جو فیسلٹیز جو لگژریز انجوائے کر رہے ہیں وہ انجوائے اسی طرح کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیے جائیں اور کچھ باقیوں لوگوں سے وصول کیا جائے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن تو ہوگا، ڈسکریمنیشن کی بنیاد ریلیجن ہوگی، نسل نہیں ہو سکتی، زبان نہیں ہو سکتی، نیشنلٹی بھی نہیں ہو سکتی، مذہب کی بنیاد پہ ہوگا۔ موجودہ دور میں ویسٹرن نیشنز نے، ویسٹرن میڈیا نے اس کو برا بنا دیا کہ مذہب کی بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کرنا بہت برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ تم نیشنلٹی کی بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کرو یہ اچھا ہے۔ اسلام کہتا ہے، ہماری تعلیمات کہتی ہیں نہیں تمہارا طریقہ برا ہے، ڈسکریمنیشن مذہب کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے جو مجھے مانے گا اور میری مانے گا، یہ ساری چیزیں جتنی دولت جتنے ریسورسز ہیں یہ اللہ کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے مانے گا اور میری مانے گا اس کو میں دوں گا یہ ساری چیزیں، اس کا حق ہونا چاہیے۔ جہاں اسلامی احکام چل رہے ہیں، جن ممالک کے اندر اسلامی احکام چل رہے ہیں، اللہ نے لازم کیا ہے اس کو وہاں پہ مسلمان حکمران کو کہ وہ ڈسکریمنیٹ کرے۔ وہ اپنی دینی غیرت کی نشانی ہے یہ کہ جو میرے اللہ کو مانتا ہے اور میری اللہ کی مانتا ہے اور نبی کو مانتا ہے، ہم اس کو ریسورسز دیں گے اور جو زیادہ حق دیں گے، اور جو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ نبی کو نہیں مانتا، جو بھی ہے، ہم اس کو کم رائٹس دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ ایک پریشر بن رہا ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو جاؤ نا۔ اب ہم تو کہتے ہیں ان سے کہ یار آپ ہمیں سٹیزنشپ دے دو امریکہ کی، آسٹریلیا کی، ہم تاکہ ہمیں بھی حقوق ملے، کہیں گے نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ ہم کہتے ہیں کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں ہم سارے رائٹس دیں گے۔ آج اگر پراپر ریاست مدینہ جب قائم تھی، ابھی تو صرف نام ہے نا، ریاست مدینہ جب قائم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو اسی وقت سارے رائٹس ملتے تھے، جتنی فتوحات ہوتی تھیں مال میں سے حصہ ملتا تھا، وظیفے ملتے تھے، سب کچھ ملتا تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، ساری دنیا کو سارے رائٹس دینے شروع کر دیں گے۔ ہم تو کھلے بازوؤں کے ساتھ، اوپن آرمز کے ساتھ کہہ رہے ہیں آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر پراپر اسلامک سسٹم قائم ہے، جو رائٹس مسلمان کو ملیں گے تم کو سب کو ملیں گے۔ آج تو کہیں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، ہم تو آج کی بات چھوڑ دیں، ہم آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں۔ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے پراپر تو وہ ڈسکریمنیٹ کرنا ہوگا، اور یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ اگر وہ کفر میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی بھائی اس کی، دنیا میں بھی خوش نہیں رہے گا، اللہ کو چھوڑ کے دنیا میں بھی خوش نہیں رہے گا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ خوش رہے گا۔ تو یہ ایک پازیٹیو۔ اچھا، اور جبر کرنے کو اللہ نے اجازت نہیں دی، لا اکراہ فی الدین،
کہ اگر جبر کیا، اگر اس نے جھوٹ بول کے قبول کر لیا تو فائدہ کیا ہوگا، رہے گا تو کافر ہی. تو نہیں، جبر نہیں ہوگا، لیکن ایک پازیٹیو پریشر ڈالا کہ لالچ دیا اور سب چیزیں دی، یہ دیکھو یہ تمہیں ابھی رائٹس پورے نہیں دے رہے ہم، لیکن اگر تم مان لو گے تمہیں پورے رائٹس ملیں گے، ساری ریسورسز ملیں گی، کہ وہ دل سے خوش ہو کے دل سے مسلمان ہو. تو یہ بھی اللہ کا رحم ہے، اور یہ رائٹ صحیح طریقہ ہے. ہم کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اپنی باتوں پہ؟ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ ہم نے اس لیے کہ سیکھا نہیں، دلائل نہیں سیکھے، ہم نے خود نہیں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اس میں کیا فائدے ہیں. سیکھیں اللہ کی کتاب کو، سیکھیں دلائل کو، تاکہ یقین کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور زور کے ساتھ آپ صحیح بات کو کر سکیں. شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور جو ماڈرن مسلمان ہیں بیچارے، جو خود وہاں بیٹھے ہوئے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اور دین کو بدل رہے ہوتے ہیں، ویسٹرن فلسفی کے حساب سے اپنے دین کو بدل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کیا نقصان کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی سمجھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں ہر نشست کے اندر جب بھی بیٹھیں، یہ ہمارے شیخ نے، ہمارے حضرت نے ہمیں تلقین کی کہ اپنے تزکیے کی نیت کر کے بیٹھیں، کہ ہم اپنے تزکیے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. اور سب سے مطلوب ہمارا تزکیہ ہونا چاہیے، ہماری اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے عقائد درست ہوں، ہمارے اعمال درست ہوں، ہماری نظریات اور سوچ ہماری درست ہو. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. آج کی نشست تھوڑی زیادہ ہو گئی. مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ ہم نے 1.25 گھنٹے کی بات کی ہے. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم اس کا احتیاط کریں گے کہ 1.25 گھنٹے ہو. میں 1.5 گھنٹہ سمجھ کے آج میں نے بات کر لی، تو اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصلي وسلم على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا كما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهدِ بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجیے. آج کی جو نشست ہوئی، ہم نے آپ کی کتاب بابرکت کتاب کا مطالعہ کیا، ہم نے اس کی تفسیر، مختصر تفسیر دیکھی، کچھ حصے پڑھے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ سمجھ سکیں. اللہ آپ ہماری استعداد بڑھا دیں، ہماری سمجھ کو بڑھا دیں، ہماری فہم کو بڑھا دیں. اللہ ہمیں ہدایت دے دیں. یا اللہ سارے کنفیوژنس کو دور فرما دیں. اللہ ہر زمانے میں ہماری نسلوں میں ہمیں ہدایت کے ذریعہ بنا دیں لوگوں کی. یا اللہ اور ہم سے وہ کام لے لیں جو آپ نے اپنے ہدایت یافتہ بندوں سے لیا، جو آپ نے صحابہ سے لیا. ہمیں اپنے نبی کا خلیفہ بنا لیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم. آمین 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 یا رب العالمین.